ندیم چشتی اندور انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ مسجد میں مصلی کے نیچے اسپنج یا فوم لگانے سے کیا نماز میں کراہت آتی ہے؟ لوگوں کو منع کیا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کے چکر ہیں، شریعت میں آسانی ہے۔ اس کا جواب عنایت فرما دیں، اور اس طرح کی بولی بولنے والوں کا بھی رد فرما دیں۔ فتاوی عالمگیری عربی کتاب الصلاۃ الباب الرابع فی صفۃ الصلاۃ الفصل الاول جلد اول صفحہ نمبر 70 پر ہے۔ کسی نرم چیز مثلاً گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے، تو جائز ہے، یعنی سجدہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور بہار شریعت جدید جلد اول صفحہ نمبر 514 پر ہے کہ بعض جگہ داڑوں میں مسجد میں پیال بچھا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الادا ہوئی۔ کمانی دار گدے پر سجدہ میں پیشانی خوب نہیں دبتی، لہذا نماز نہ ہوگی۔ ریل کے بعض درجوں میں بعض گاڑیوں میں اسی قسم کے گدے ہوتے ہیں، اس گدے سے اتر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور شرعی مسائل بتانے پر یہ کہنا کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں یا مولویوں کے چکر ہیں، یہ سنی صحیح العقیدہ کی بولی نہیں ہو سکتی، یہ گمراہوں کی بولی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھے لکھے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل پڑیں گے، اور جب تم ان کو دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی دور ہے کہ جو دو چار درجہ انگریزی پڑھ لیتا ہے، وہ موبائل میں گمراہوں کے بیانات اور گمراہوں کی تحریریں پڑھ پڑھ کے اپنے کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے، اور کسی کی بات نہیں مانتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو سمجھ لیے، جو پڑھ لیے، وہی حق ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ہم کو پہلے ہی سے، کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل پڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کیڑے مکوڑے نکلنے لگتے ہیں تو آپ روک نہیں سکتے ان کو، نہ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہیں کہ آپ ان کو ہزار سمجھائیں، اس طرح کے جاہل اجہل جو شریعت سے بالکل جاہل ہیں، کہ شریعت کے سین سے واقف نہیں ہیں، اور انگریزی پڑھ کے اپنے کو علامہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے منہ لگنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی برائیاں کرتے ہیں، یہ گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں۔ ایسوں کا بائیکار ضروری ہے۔ اگر سمجھانے سے راہ راست پر آ جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا بائیکار کیا جائے۔